اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے یا مذہب اسلام ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزوں کا نام ہے یا ان کے معنوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو کس چیز کا فرق ہے؟ کیونکہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم مختلف فارمز فل کرتے ہیں اس کے اوپر اکثر ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لفظ مذہب لکھا ہوتا ہے، آگے ایک بلینک سپیس ہوتی ہے اور اس سپیس میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ اسلام، تو گویا مذہب اسلام ہے۔ لیکن جب ہم جنرلی کسی سے کویسچن کرتے ہیں تو اس کا آنسر یہ ملتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی کس چیز کا ڈفرینس ہے، اور اس چیز کو سمجھنے سے پہلے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، میرا مقصد یہاں نہ کسی جماعت کو ریپریزنٹ کرنا ہے، نہ ہی کسی جماعت کی مخالفت کرنا ہے۔ میرا صرف اور صرف یہ مقصد ہے، دیکھیے جس طرح ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دنیاوی تعلیم کا بھی لیول بڑھتا ہے، اسی طرح ہمیں ایز اے مسلم یہ چاہیے تھا کہ ہم ان اسلام کی تعلیمات کو بھی سمجھتے جو ہمارے لیے ضروری تھی، بلکہ دنیاوی تعلیم سے زیادہ ضروری اسلام کی تعلیمات سیکھنا تھی، کیونکہ ہم نے تو اس کی بیس پہ اپنی زندگی گزارنی۔ بہرحال جس طرح ہمارا دنیاوی تعلیم میں لیول بڑھتا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے اسی طرح اس اسلام کی تعلیمات کو بھی سمجھیں، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی علم ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں بڑھنا چاہیے۔ بہرحال ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے مذہب کو سمجھیں گے اور مذہب کو سمجھنے کے بعد دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے مذہب کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، مذہب کا لفظ نہ تو قرآن مجید میں کہیں استعمال ہوا ہے اور شاید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی استعمال نہیں ہوا۔ ہاں، البتہ دیگر اسلامی لٹریچر میں یہ لفظ ضرور استعمال ہوا ہے، لیکن اسلام کے معنوں میں نہیں، بلکہ فقہ اسلامی کے مختلف مسالک جیسا کہ مذہب حنفی ہو گیا، مذہب شافعی، مذہب مالکی وغیرہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہاں بھی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، بلکہ طلاق و نکاح کے قوانین، فوجداری و دیوانی قوانین اور جہاد و قتال جیسے مسائل کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ اب ہم چونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کا لفظ نہ تو قرآن مجید میں کہیں استعمال ہوا ہے اور شاید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نہیں استعمال ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمیں کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ورڈ جو انگلش میں ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں، ریلیجن، جس کا بالعموم اردو میں ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے۔ اب اسی ریلیجن کی ڈیفینیشن کو ہم سن 1960 کے آکسفورڈ ڈکشنری میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کچھ ڈیفینیشن یوں لکھی ہوئی ہے۔ ریلیجن کو اس طرح کر کے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ بلیف ان دی ایگزسٹنس آف دی سپر نیچرل رولنگ پاور، the creator and the controller of the universe who has given man a spiritual nature which continues to exist after the death of body, a course of action or a practice regarded a ruling passion of one's life۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا ایک سنٹینس بولا، یہ تھی ریلیجن کی ڈیفینیشن سن 1960 کے آکسفورڈ کی ڈکشنری میں۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے، تھوڑا سا اوپر نوٹ کیا ہوگا، میں نے ورڈ بولا بلیف ان دی ایگزسٹنس آف دی سپر نیچرل رولنگ پاور۔ اب جب اردو میں ہم ترجمہ سمجھنے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے والی ایک مافوق الفطرت قوت قاہرہ۔ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، اسے آسان کر دوں۔ دیکھیے، مافوق الفطرت، مافوق نکلا فوق سے، فطرت آسان سے لفظ ہے، فوق کہتے ہیں اوپر، بالا تر، مطلب فطرت سے بالا تر۔ قوت قاہرہ، قاہرہ قہار سے نکلا، قہار برباد کر دینے کو کہتے ہیں، برباد کر دینے والی ذات کو کہتے ہیں۔ قوت آسان سے لفظ ہے۔ اب چونکہ آسان ہو گیا، اس ڈیفینیشن کو دوبارہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں، لیکن یہ دہرانے کا مقصد یہ ہے، ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا کہ کائنات کو پیدا کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے والی
ایک مافوق الفطرت قوت قاہرہ کی موجودگی کو تسلیم کرنا، جس نے انسان کو روحانی وجود بخشا ہے، جو اس کی جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اور آگے کچھ یوں تھا کہ وہ فیصلہ یا کسی بھی شخص کا وہ فیصلہ جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین کا وسیع تر مفہوم کا رفتہ رفتہ نکالا جانا تو اظہر من الشمس ہے ہی، لیکن غور کیا جائے کہ ورڈ اوپر کیا یوز ہوئے کہ سپر نیچرل رولنگ پاور۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ طاقت کوئی اندھی بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ وہاں ڈیفینیشن میں اللہ کے ورڈز پراپر یوز نہیں ہوئے، چونکہ ہم مسلمان تھے، ہم نے اس فطرت کا نام اللہ کی ذات کا رکھ لیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو ایز اے پرسنیفائڈ بینگ اقرار ریلیجن کی ڈیفینیشن میں اول رو سے ہی نہیں کیا گیا۔ اب ہم اسی ریلیجن کی ڈیفینیشن کو سن 1960 کے ایک بعد والے ایڈیشن میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کچھ ڈیفینیشن یوں ہے کہ پرٹیکولر سسٹم آف فیتھ اینڈ ورشپ آن ریلیجیس بلیفز۔ آگے ہے اے کنٹرولنگ انفلوئنسز آف ونز لائف، یعنی کہ عقائد و عبادات پر مبنی زندگی کا ایک نظام جس کے تحت کوئی بھی شخص زندگی گزارتا ہے اور وہ فیصلہ اس کا جذباتی ترین فیصلہ قرار دیا جا سکے اور جو اس کو زندگی کو متاثر کرنے کا اثر رکھتا ہو۔ اب جب ہم اس ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کا تو مطلب یہ ہے کہ عقائد و عبادات پر مبنی زندگی کا ایک نظام۔ تو واضح ہوا کہ یہ تو انفرادی زندگی کے متعلق صرف بحث کرتا ہے، یعنی کہ ریلیجن کی ڈیفینیشن آپ نے پہلی ڈیفینیشن بھی دیکھی، اس میں اللہ کی ذات کا ایز اے پرسنیفائڈ بینگ اقرار نہیں کیا گیا۔ جب ہم دوسری ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کا تعلق بھی انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، عبادات کا تعلق بھی انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب ان دونوں ڈیفینیشن کو سم اپ کیا جائے، اب چونکہ نہ تو قرآن کی روشنی میں اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں بھی مذہب کا لفظ نہیں استعمال ہوا، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ شاید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نہیں استعمال ہوا، اسی لیے ہمیں یہ سارا اس آکسفورڈ ڈکشنری کا لینا پڑا۔ جب ان چیزوں کو دونوں ڈیفینیشنز کو کمپیئر کیا جائے تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا تعلق انسان کی صرف انفرادی زندگی کے ساتھ۔ اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مذہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔ اب اس انفرادی زندگی میں عقائد بھی ہیں شامل ہیں، عبادات بھی شامل ہیں، اور آپ ایک اور گوشہ بھی شامل کر سکتے ہیں جو رسومات کا ہے، چونکہ رسومات کا بھی تعلق انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے آخر پہ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کا تو تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ۔ چلیں اب ہم دین کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، دین کا لغوی مطلب بدلہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 میں ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن۔ اب ہم دین کے اصطلاحی مفہوم کو سمجھنے کی جب کوشش کرتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید میں دین کا لفظ بہت سے مقامات پر استعمال ہوا، لیکن اصطلاحی معنوں میں صرف 3 جگہ استعمال ہوا۔ ایک مقام پر اصطلاحی مفہوم جو ہے قانون کے معنوں میں آیا، دوسرے معنوں میں نظام کے معنوں میں، اور تیسرے مقام پر قرآن مجید میں اطاعت کے معنوں میں آیا۔ اب قانون کے معنوں میں کہاں آیا؟ سورۃ الانفال میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ یہاں تک لڑتے رہو کہ کل کا کل دین نافذ ہو جائے، یعنی کہ قانون جو ہے اللہ کا نافذ ہو جائے۔ جب ہم قرآن مجید کو مزید پڑھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نظام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے سورۃ یوسف کے اندر کہ فی دین الملک، کہ بادشاہ کا نظام۔ اسی طرح جب ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ اطاعت کے معنوں میں بھی سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے کہ الا للہ الدین الخالص، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، یعنی اس کے دیے ہوئے دین کی اطاعت کو قبول کیا جائے۔ تو معلوم ہوا آیات کو اگر ریلیٹ کیا جائے تو ایک بہت ہی حسین ربط پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ ہمیشہ کوئی بھی بدلہ انسان تب لے سکتا ہے جب کوئی قانون موجود ہو، اور وہ قانون ہمیشہ کسی نظام کے تحت بنایا جاتا ہے، اور نظام ہمیشہ وہی ہوتا ہے
جس جگہ نافذ کیا جائے وہاں کے رہنے والے باشندے اگر اس کی اطاعت کریں، اصل نظام وہی نظام ہے۔ اور ہمارے ہاں جس طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اصل میں اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے عطا کردہ نظام کے مطابق ہم اطاعت کریں، یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ اب اس دین کے معنوں کو مزید جب سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھنا چاہوں گا جس کی مدد سے ہم اس کو مزید آسان تر الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے سورۃ یوسف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ فی دین الملک، کہ بادشاہ کا نظام۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر قانون سازی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بادشاہ کے پاس ہے۔ اب نظام چلانے والا کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ اسی طرح ہم دین جمہور کو جب دیکھتے ہیں، ہمیں وہاں بھی واضح ہوتا ہے کہ اب دین، ہم نے پہلے سمجھ لیا کہ دین ایک نظام کا نام ہے، اس لیے ہم یہ دین جمہور لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ اس میں دین جمہور میں قانون سازی کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس۔ اب ہمیں یہ چیز سمجھنا تھی جو ہم نے سمجھ لی کہ دین ایک نظام کا نام ہے، دین ایک قانون کے معنوں میں بھی آیا۔ اب ان چیزوں کو اگر سم اپ کیا جائے تو واضح یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا تو تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، جس طرح پہلے ہم نے واضح کر دیا، اور ان 4 آیات کا اگر ریلیشن ایٹ دی اینڈ کرنے کے بعد جب ہمیں یہ سمجھ آئی کہ دین ایک نظام کا نام ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب نظام کی بات آتی ہے اس میں انسان کی اجتماعی زندگی سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس میں آٹومیٹکلی انسان کی انفرادی زندگی کے متعلق بھی بحث کی جاتی ہے، اور ایک مسلمان تو ہمیشہ اللہ کے عطا کردہ نظام کی اطاعت کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا، اگر آج ہم سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا دین اسلام ہے یا مذہب اسلام ہے، تو ہمیں اس چیز کا جواب دینا بالکل آسان ہو گیا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اور اگر اسے مزید آسان تر الفاظ میں کوئی بتانا چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین 6 گوشوں کا نام ہے اور مذہب 3 گوشوں کا نام ہے۔ وہ جو دین کے 6 گوشے ہیں ان میں سے پہلے 3 گوشے جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، جسے آپ مذہب کہہ سکتے ہیں، اور جو اگلے 3 گوشے ہیں ان کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، جس میں سیاست بھی آ گئی، معاشرت بھی آ گئی، معیشت بھی آ گئی۔ اب جب ہم مذہب کے ان 3 گوشے، پہلا کیا تھا؟ عقائد ہیں، دوسرے عبادات ہیں، تیسرے رسومات ہیں، جب ان کا تعلق ان 3 اجتماعی گوشوں کے ساتھ ملایا جائے گا، ان 3 اور 3 دونوں کو جمع کرنے کے بعد وہ جو 6 گوشے بنتے ہیں، ان کو کل ملا کر جو ہمارے چیز سامنے آئے گی وہ اصل میں 3 ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اور صرف مذہب کی حد تک ہم نے اس دین کو سمجھ لیا۔ ہمارے نوجوانوں کے دماغ کے اندر آج اگر کنسیپٹ دین کا موجود ہے، وہ صرف مذہب کی لیول تک موجود ہے کہ دین تو عبادات کا نام ہے، نماز پڑھ لینے کا نام ہے، روزہ رکھ لینے کا نام ہے، زکوٰۃ دے لینے کا نام ہے، چوری نہ کرنا، سود نہ کھانا، یہی ایک ہمارا دین سمجھاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس اجتماعی زندگی کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، بش نے کہا تھا کہ مجھے تو اسلام سے دشمنی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے سچ کہا تھا۔ بش کو، صدر جو تھا، اس کو بالکل اسلام سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ہاں تو اسلام صرف مذہب کی حد تک رہ گیا ہے، ہم نے تو اس نظام کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے اس کو، غلبہ دین کو ہم نے پریفرنس ہی نہیں دی، ہم آج واقعہ ہی نہیں چاہتے۔ آج آپ فیملیز لا ہمارے دیکھ لیں، ہم نے کہاں سے اخذ کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم ترقی یافتہ انہیں کہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو صرف مذہب کی حد تک اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش یہی ہے کہ دیکھیے، جہاں بھی لفظ مذہب استعمال کرنا پڑے وہاں کوشش کریں کہ لفظ مذہب، یعنی انگلش میں بھی موسٹلی جب ہم یوز کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ہم وہاں ریلیجن ورڈ یوز کرتے ہیں۔ کوشش کریں جہاں بھی ورڈ ریلیجن آئے وہاں کاٹ کر وہاں دین لفظ استعمال کیا جائے، جہاں کر سکتے ہیں اس چیز کو سمجھا جائے، اور اس چیز کو سمجھنے کے بعد کوشش کریں کہ اگلوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے،
ہمیں وہ اجتماعی نظام چاہیے جس کے تحت ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ اگر اسی نظام کے تحت زندگی ہم گزارتے رہے، صرف ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں لگے رہے، میرے بھائیوں اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے کہ تمہارے اس ملک کے اندر سود چلتا رہا، تمہارے اس نظام کے تحت تمام اسلامی جتنے بھی قوانین تھے ان کا مذاق بنایا گیا، تم کیا کرتے رہے؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ اس نظام کو بھی لانے کی کوشش کریں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے گا یہ نظام تب آتا ہے جب طاقت اور حکومت دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے تھا، بلکہ فریضہ تھا، ذمہ داری ہماری یہ تھی کہ جس طرح نماز، روزے پہ توجہ دے رہے ہیں، ہم باقی عبادات پہ توجہ دے رہے ہیں، ہم اس نظام کو بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال بات اگر اختصار کے ساتھ سم اپ کرنا چاہوں تو وہ رزلٹ یہ نکلتا ہے، دیکھیں مذہب کی حد تک اپنے آپ کو نہ رکھیے۔ اسلام جو ہے وہ دین اسلام ہے، مذہب اسلام نہیں ہے۔ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا، دیکھیں صدر بش کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آج ہمارے ہاں تو صرف میں نے جس طرح پہلے بتا دیا کہ ہمارے ہاں اسلام ایک مذہب تک محدود ہو گیا۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یو ہیو کم، یو ہیو پرچیزڈ چرچ، یو ہیو پرچیزڈ سینیگوگز، ڈیڈ وی آبجیکٹ؟ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ آج آپ وہاں آ کر آپ نے چرچ خرید لیے، مساجد بنا دی، آج آپ نے یہودیوں کے سینیگوگز ایون کے خرید لیے، آپ نے مساجد بنا لی، ہم نے کوئی آپ کے اوپر اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ اگر وہ یہ کہہ دیں آئیں آپ وہاں نماز پڑھیں، ہم نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ آپ روزے رکھیں، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وائٹ ہاؤس کے اندر ایک افطاری بھی دے دی جائے، ایون کہ ہم وہ افطاری دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا جب تک آپ صرف عبادات پہ غور کریں گے آپ پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ میں وہی بات دہرانا چاہ رہا ہوں کہ بش نے کہا تھا کہ میں اسلام کا دشمن نہیں ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اسلام صرف مذہب کی حد تک رہ گیا ہے۔ جب آپ نظام کی بات کریں گے میرے بھائیوں مسئلہ وہاں پیدا ہوگا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، جب ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں تو کہیں بھی کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس میں نظام اللہ کا عطا کردہ نظام چل رہا۔ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ یہ تو بندہ کس چیز کا رونا روئے۔ اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ گزارش یہی کروں گا، خدا کا واسطہ اس مذہب کو سمجھیں اور اس اسلام کو صرف مذہب کی حد تک محدود نہ رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مذہب جس کو میں نے بتا دیا 3 گوشوں کا نام ہے، پہلا عقائد ہے، دوسرا عبادات ہیں، تیسرا رسومات ہیں، ان کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ کیسے ہے، اور جو اگلے سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم ہو گیا، سوشل سسٹم ہے، اکنومیکل سسٹمز ہیں، ان کا اجتماعی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ مذہب جن کا 3 گوشوں عقائد، عبادات اور رسومات ہیں، ان کے متعلق ہمیں اسلام کیا معلومات دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔